تو ایک تو آئینی اینگل ہے، قانونی اینگل ہے، ایک آپ کا عالمی پریشر ہے، انڈیا بھی ڈال رہا ہے، سنا ہے کہ چائنا کی طرف سے بھی پریشر آ رہا ہے اور امریکہ کی طرف سے پریشر تو بڑا واضح ہے. لیکن ہماری جو کمزوریاں ہیں، عدالتی کمزوریاں ہیں، جو پروزیکیوشن کے حوالے سے کمزوریاں ہیں، جب تک وہ دور نہیں ہو پائیں گی تو ہم کسی منزل پہ پہنچنے کے قابل ہیں. جب ان کو ایسے یہ جو الزام لگتا ہے وہ پاکستان پہ لگتا ہے، یا تو ہم کہیں کہ یہ سارے کے سارے الزامات جو ہیں بے بنیاد، اور پھر ڈٹ جائیں ہم، اور ہم ایک سٹینڈ لے لیں کہ نہیں، یہ جو آپ ہیں یہ لغو باتیں کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، پروپیگنڈا ہے، ہم نے کوئی ایکشن نہیں لینا. ایسی بات نہیں، ہم ایسے بھی نہیں کرتے. اب جب 9/11 کے بعد ہم نے ان ساری تنظیموں پہ ایک دفعہ پابندی لگائی، پھر ہم نے دوبارہ پابندی لگائی. نہیں، ان پہ جماعت الدعوہ اس وقت اس کے اوپر کسی قسم کی پابندی نہیں ہے. نہیں، جماعت اس سے پہلے لشکر طیبہ تھی، لشکر طیبہ پہ لگی تو انہوں نے نام تبدیل کر دیا، تو ساروں نے ان کے اوپر اب وہ سیکنڈ اسکیجول کہلاتے ہیں کہ واچ فل انٹرسٹ میں ان کو دیکھا جا رہا ہے، ان کو واچ کیا جا رہا ہے، لیکن کل عدم نہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کے متحمل ہو نہیں سکتے. سر، کل چودھری نثار سے جب پوچھا گیا کہ مطلب کس وجہ سے ان پہ لگایا، تو انہوں نے کہا 2010-11 سے وہ انڈر آبزرویشن تھے اور یونائیٹڈ نیشن کی قرارداد کے مطابق جو ہے ان کو ایک واچ لسٹ میں تھے، تو اس لیے. لیکن سر، ہماری اپنی ریاست کی کیا پالیسی ہے اس پر؟ کوئی ہے ہی نہیں. یہ جو جماعتیں ہیں جس نام سے آئی ہیں، جو پیرنٹ آرگنائزیشنز ہیں، ایک UN کا ریزولوشن ہے. نوبت وہاں تک کیوں پہنچی؟ UN میں چین بھی ممبر ہے، روس بھی ممبر ہے. تو جب اگر سارے کے سارے جو ہیں کوئی ویٹو نہیں ہوتا اور ان کو ہوتا ہے، تو وہ ہمارے لیے مطلب ہے کہ باعث امبیرسمنٹ، باعث شرمساری، باعث تکلیف بنتا ہے. اس کا سلوشن کیا ہے؟ دیکھیے، یہ سپریم کورٹ تک معاملہ جا چکا. اگست 2009 میں سپریم کورٹ میں یہ گیا اور سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ ہم اب سسپینڈ کر دیں گے. دیکھیں نا، اسٹیٹ نے تو اس کا سلوشن نکالنا ہے ریاست میں. ریاست کو سلوشن بالکل ایک چیز ہے. ہم نے جو وہاں پہ طالبان اور فاٹا پہ تھے، ہم نے کوئی آنکھیں بند کر کے ان کے خلاف کارروائی کر دی. کارروائی کی بات نہیں کر، پر ان کی گنجائش آج کل کے ماحول میں پاکستان میں کوئی نہیں رہی. یہ لوگ جو ہیں قانون سے بالا تر ہو کے کارروائی کی گنجائش بچتی ہے لاہور کے قریب رہتے ہوئے. یا سر دیکھیے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب میں اس پہ اظہار کرنا نہیں چاہتا کہ تب سارے ادارے جو ہیں وہ اس بڑی ریاستی پالیسی کے پھر وہ تابع ہو جاتے ہیں اور پھر ایسے ہی ایکٹ کرتے ہیں. نہ پھر پروسیکیوشن ہوتی ہے، نہ کچھ اور ہوتی ہے. اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. ایک تو میں بات کہوں کہ کسی DGISPR کو پریس کانفرنس تبھی کرنی چاہیے جب واقعی کچھ کہنے کو ہو، بہت امپورٹنٹ چیز ہو. پھر DGISPR کا یہ جو ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے اور یہ نہیں چاہتے، یہ کام ان کا نہیں ہے. میں بس ادب کہوں گا کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے اور اختصار سے بات کرنی چاہیے. جب یہ اب دیکھیں نا، جب وہ سوال جب آئے تو یہ سوال سارے پوچھے گئے کہ عالمی دباؤ تو نہیں ہے حافظ سعید کا، پھر وہ ایسے آتے ہیں، پھر آپ کو کچھ کہنا پڑتا ہے. یہ تو بات ہو گئی. جہاں تک حافظ سعید کی بات ہے، حافظ سعید ہے اور ایک آدھ اور تنظیمیں ہیں. حافظ سعید اور ان کی جماعت جو ہے اور ان کے کارکن جو ہیں بڑے ٹرینڈ آدمی ہیں، بڑے ڈیڈیکیٹڈ ہیں، بڑے کمیٹڈ ہیں، بڑے محب وطن ہیں، بڑے جانثار ہیں. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. میں نے جب 2005 کی زلزلہ ہوا تھا، کچھ ان کے لوگ وہاں دیکھے تھے ان کی، تو ان کا جو ریلیف وغیرہ ورک ہے، پر ان کی وجہ سے پاکستان پہ الزام آتا ہے کہ پاکستان جو ہے اس قسم کی تنظیموں کو سرکاری طور پہ سپورٹ کر کے اور ان کو ٹیررزم وغیرہ کے لیے استعمال کرتی ہے، اسٹیٹ پالیسی کے طور پہ استعمال کرتی ہے. اس میں چاہے سچ ہو یا جھوٹ ہو، ہمارے لیے یہ ایک امبیرسمنٹ پاکستان کی بن جاتی ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ UAE کے جو ولی عہد ہیں، وہ جب دلی گئے تھے تو جو کمیونیکے جو بعد میں سائن ہوا تھا، اس میں پاکستان کا نام لیے بغیر وہ ٹیررزم کی باتیں اور سارا اس کا جو منبع تھا، جو نشانہ تھا، جو اشارہ تھا، وہ پاکستان کی طرف تھا. تو یہ جو ہے ایسے، یا تو یہ ہو کہ بالکل سراسر فلاحی تنظیمیں ہوں
پھر تو بات بالکل ہے ٹھیک. کسی کو یہ کہنا کہ ہم کشمیر میں جنگ کرنا چاہتے ہیں قانونی حق ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن جب کوئی اوڑی یا پٹھان کوٹ جیسی بات آ جائے اور یا ممبئی آ جائے اور اس میں کسی ہماری تنظیم کا نام آ جائے تو یہ پاکستان کے لیے فائدے کا سودا نہیں ہے، گھاٹے کا سودا ہے. اور اس پہ عسکری قیادت اور سویلین قیادت کو ذرا سر جوڑ کے سوچنا چاہیے کہ یہ جو عالمی پریشر وغیرہ ہے اس کی باتیں یہ جڑ سے ہی اس کی گنجائش ہی نہ رہے. سب آئینی حقیقت ہم سامنے رکھ لیں. حافظ سعید کے حوالے سے، جماعت الدعوہ کے حوالے سے، ممبئی میں جب اٹیک ہوتا ہے نومبر 2008 میں 3 دن لگے ان کو، بڑا گھنونا اٹیک تھا، ساری دنیا میں اس کی مذمت بھی کی گئی. اس کے فوراً بعد انڈیا نے، بلکہ اٹیک کے دوران ہی انڈیا نے الزام جو ہے وہ حافظ سعید کی تنظیم کے اوپر لگا دیا تھا، اور پھر 9 مہینے ان کو گھر میں نظر بندی کر دی جاتی ہے. اس کے بعد جون 2009 میں 3 ممبر کا بینچ لاہور ہائی کورٹ کا بیٹھتا ہے اور وہ یہ فیصلہ سناتا ہے کہ حکومت مکمل طور پہ فیل ہو گئی ہے، کسی قسم کا ثبوت ان کے خلاف نہیں لا سکی، ان کو رہا کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہے. اب عدالت کا فیصلہ آ گیا. اب سوچئے کہ جنوری 29 تاریخ، ابھی 2 دن پہلے جو فیصلہ انٹیریئر منسٹری کی طرف سے گیا ہے کہ ان کو دوبارہ سے گھر میں نظر بند کر دیا جائے، اس فیصلے میں، اس آرڈر میں، اس حکم میں کہیں یہ نہیں لکھا گیا کہ قانون کی کون سی شق توڑی گئی ہے، کس قانون کی شق کے تحت ہم ان کو بند کرنا چاہتے ہیں. کوئی ثبوت اس آرڈر میں نہیں دیا گیا. وہ دوبارہ سے ہائی کورٹ میں جائیں گے یا کسی عدالت میں جائیں گے اور ان کو دوبارہ سے رہائی مل جائے گی. آئی ایس پی آر صاحب نے آج کہا کہ پاکستان کی سوائل جو ہے، ہماری جو سرزمین ہے، اس کو اجازت نہیں دی جائے گی کسی بھی تنظیم کو کہ اس کو استعمال کرے اور دہشت گردی. دیکھیے نا، لیکن بالکل یہ بات ہونا ایسے ہی چاہیے، لیکن جب ہمارے پہ الزامات آتے رہے، دیکھیے الزامات تو جھوٹے بھی بہت سارے ہیں. نہیں، دیکھیں نا، ہم اس کے بعد انڈیا کو خود بھی ماننا پڑا کہ ان کے الزامات ایسے نہیں ہے. ہم پہ تواتر سے یہ جو ہے اس چیز کا وہ آتا ہے، اس کی گنجائش ہونی نہیں چاہیے. اسے ہمیں دوگلے پن سے کام نہیں لینا چاہیے، ہمیں بڑا واضح ہونا چاہیے. ان تنظیموں کو جو حل ہے، ان کو آپ ان کا ادغام کریں، ریاستی اداروں میں کریں. جیسے کیوبا میں ریولوشن آئی تھی، جو ریولوشنری آرمیز تھی انہوں نے فوج کا حصہ بنا دیا. اب یہی کہہ رہے ہیں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کے دیکھیے ریلیف، جب یہاں پہ کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے، ارتھ کوئک، سب سے پہلے یہ لوگ پہنچے ہوتے ہیں. یہ جو پیچھے سیلاب آئے تھے جب بارشیں ہوئی تھیں، میں ان علاقوں میں گیا تھا، ریاستی ادارے پیچھے تھے، یہ لوگ جو تھے اپنی وہ شلواریں کس کے، داڑھی شاڑی، یہ وہاں پہ تھے. میں نے مظفر آباد میں دیکھا ہے جب وہ 2005 کے، انہوں نے ایک آپریٹنگ تھیٹر بنایا ہوا تھا جس میں کمپلیکیٹڈ آپریشنز کر سکتے تھے ڈاکٹر. پتہ نہیں انڈونیشیا سے آئے تھے کیا. یہ ان میں صلاحیت ہے، تھر میں انہوں نے لگائے ہوئے واٹر پلانٹ. اس صلاحیت کو کام میں لانا چاہیے. میں نے تو آدھا مذاق میں آدھی سیریسلی کہا کہ حافظ سعید کو تو پاکستان کا آپ چیف ریلیف کمشنر بنا دیں، یہ ان کی وہ تنظیم کر سکتے ہیں. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ. یہ ہم نے فضول لوگ بنائے ہوئے ہیں جو نہ کام کر سکتے ہیں، دفتروں میں کر کے وہ گاڑیوں میں ہوتے ہیں. ان کو آپ ریلیف کا کام دیں، ان کو اسٹیٹ کا حصہ بنا دیں. ان کو جو ہے آپ ان کو ملیشیا جو ہے باقاعدہ وردی آپ اسٹیٹ کی پہنا دیں. اور وہ ان کا ایکسپیرینس جو ہے ہمارے ایس ایس جی سے کم نہیں ہے، شاید اس سے زیادہ ہو، تو ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ عدالت میں ہم جاتے ہیں، جب ریاست عدالت میں جاتی ہے وہاں ہار جاتی ہے، اور آپ بتا رہے ہیں کہ فلاحی کام اتنا زبردست یہ کر رہے ہیں، تو یہ ساری ریاستی کمزوریوں کی طرف ہم نشاندہی کر رہے ہیں کہ ہماری ریاست اتنی کمزور ہے. اگر ڈیزاسٹر آ جائے تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ریاست کی جو ہے وہ جہادی پالیسی بھی وضع ہونی چاہیے. بریک